ہے. یہ بنگلہ دیش سے کسی نے سوال دیا ہے اس دفعہ جب گیا تھا حضور. سورہ البقرہ کی اس آیت سے متعلق ہے کہ انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرشتوں کو مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انی عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تو ان کا سوال یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز مخفی رکھ سکتے ہیں یا ظاہر کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ کس قسم کا سوال ہے؟ یہ ان کا کیا مطلب میں سمجھا نہیں سوال کو. آیا یہ فرشتے ہیں یا انسان کی روپ میں فرشتے ہیں؟ یا نہیں فرشتوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پڑھے نا آیت پوری. آیت یہ ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات یہ تو آدم کو ہے، فرشتوں کو مخاطب نہیں کیا. آدم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو اسماء کے متعلق بتاؤ جی یہ کیا ہیں. فرشتوں کو تو خود پتہ نہیں تھا وہ کیا اسماء تھے، ان کا علم فرشتوں کو نہیں تھا. اس کے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہیں. ایک یہ ہے کہ اسماء سے مراد وہ صفات باری تعالی ہیں جن کا فرشتوں سے تو تعلق نہیں تھا. مثلا غفور الرحیم ہے، وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور فرشتوں میں تو گناہ ہوتے ہی نہیں. جب ان سے گناہ نہیں ہوتے تو ان کو بخشنے کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے. قصدی کہ وہ ایسی صفات تھیں جن کا تعلق فرشتوں سے نہیں تھا، صرف انسانوں سے ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بتایا کہ ان کو یہ بتاؤ کہ یہ ہیں وہ باتیں. دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اسماء جو ان کے بعد ان کی پشت میں سے نبیوں کے ہوں گے وہ سناؤ ان کو، تاکہ پتہ چل جائے ان کو کہ کس قسم کے لوگ آنے والے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ فرشتوں نے تو یہ کہا تھا کہ کس کو پیدا کرو گے جو زمین میں خون بہائے گا، کچھ تو خون بہا کرے گا. اس کا جواب ہے یہ کہ جب بھی خدا تعالیٰ کے انبیاء آتے ہیں تو زمین میں خون بہانے والے مخالف ہوا کرتے ہیں ان کے، وہ جوابی کارروائی کرتے ہیں ہمیشہ. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اسماء انبیاء کے بتائے جو حضرت آدم کی پشت سے پیدا ہونے تھے، اور انہوں نے پھر خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی. یہ بنگلہ دیش کا نام لیا انہوں نے کہ ہمارے ہاں یہ طریق ہے کہ ٹرین میں کئی دفعہ اگر سیٹ ریزرو کرنی ہو، کوئی آگے ریزرو کر لیتے ہیں، کوئی چیز اوپر رکھ کے چلے جاتے ہیں، رومال وغیرہ. تو اس طرح ایک کولی آیا اور کوئی سیٹ ایک رومال رکھ کے اپنے ریزرو کر کے چلا گیا. تو اس دوران ایک خاتون داخل ہوئی اندر ٹرین میں اور انہوں نے وہ رومال ہٹا کے بیٹھ گئی ادھر. کولی واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ میری جگہ تو دخل ہو گئی ہے اور جھگڑا شروع ہو گیا. تو اس نے بتایا کہ میں ادھر رومال چھوڑ کے گیا اور آپ کیوں بیٹھ گئے ہٹا کے ہو. تو خاتون بھی اس طرح ہی تھی، وہ بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ آج آپ نے رومال رکھ کے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ یہ جگہ میری ہے، کل تو آپ ٹرین پہ رومال رکھ کے کہیں گے ساری ٹرین میری ہے. تو یہ بات چل نہیں سکتی. تو ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس خاتون سے بتایا کہ ان کو بتایا کہ آپ بہت مطلب کامیاب کر رہی ہیں، نہیں کافی کامیاب رہی ہیں آپ ان کو خاموش کروانے میں. تو ادھر کچھ خواتین جو چیخ چلا رہی ہیں ان کو ذرا خاموش کروائیں. تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ادھر جا کے آپ پوچھیں کہ آپ میں سے سب سے زیادہ عمر رسیدہ کون ہے، یہ پوچھے سب خاموش ہو جائیں گے. اچھا. ایک عورت بس میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی سفر کر رہی تھی. تو لڑکا
नाक आता था बार बार, वो अपनी आस्तीन से यूं करके पोंछ लेता था। तो उस औरत ने बच्चे को समझाया कि बेटा इस तरह ना करो, तुम्हारे पास रुमाल नहीं है कि रुमाल से पोंछ लो नाक। उसने कहा रुमाल तो मेरे पास है पर आपको देना नहीं, आप भी अपनी आस्तीन से पोंछ लें। आज ही मुझे खत मिला है, उसमें लिखा है कि जब से आपने ये शुरू किए हैं लतीफ़े, उससे बहुत रौनक हो गई है। और बच्चे पहले भी दिलचस्पी लेते थे, लेकिन अब तो बहुत दिलचस्पी लेने लग गए हैं। जी ये बता दें लोगों को। जी बिल्कुल।